اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 8 کے سائنس کا ایک لیسن جس کا نام ہے کمبشن اینڈ فلیم۔ تو ہم نے اس میں پڑھا کمبشن کے بارے میں، کمبشن کس کو کہتے ہیں، فلیم کس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے ٹائپس آف کمبشن بھی پڑھا اس میں، اور فائر ایکسٹنگوشر وہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور پھر ہم نے کل پڑھا تھا وہ فیولز کے بارے میں، فیولز کن کو کہتے ہیں، ایندھن جن کو جلا کر پھر ہمیں انرجی ملتی ہے، ہیٹ انرجی یا لائٹ انرجی۔ تو آج ہم پڑھیں گے کیریکٹرسٹکس آف گڈ فیول، کہ جو اچھا فیول ہے، گڈ فیول ہے، اچھا ایندھن ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم آسانی سے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، یا اس کو آسانی سے ٹرانسپورٹ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے خصوصیت گڈ فیول کی۔ دوسرا یہ کہ یہ اچھی طرح جلنا چاہیے، اس میں جو کمبشن ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، جو برننگ ہے جو اس میں ہوگی وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، وہ آدھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں سے کوئی بھی نقصان دہ گیس نہیں نکلنا چاہیے، اس کو ہم گڈ فیول کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دھواں ہے وہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اور جو چوتھی بات ہے اس گڈ فیول کی خصوصیت کی، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو اگنیشن ٹیمپریچر ہے ماڈریٹ ہونا چاہیے، اعتدال پسند ہونا چاہیے، یعنی کہ نہ وہ زیادہ ہونا چاہیے اور نہ وہ کم ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک خصوصیت جو اس گڈ فیول کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیلوریفک ویلیو جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے۔ کیلوریفک ویلیو کہتے ہیں ہم جب ہم کسی فیول کو جلائیں گے تو وہاں سے جو انرجی ریلیز ہوگی، ہیٹ انرجی یا لائٹ انرجی، اس کو ہم کہتے ہیں کیلوریفک ویلیو۔ یہ اس انرجی جو نکلتی ہے وہاں سے، تو اس کو ہم کرتے ہیں میجر کلو جولز میں۔ تو جو یہ کیلوریفک ویلیو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں جو انرجی نکلے گی وہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے آئیڈیل فیول۔ بچوں، آئیڈیل فیول کہتے ہیں اس فیول کو جس میں سارے خصوصیت ہوں گی جو ہم نے یہ اوپر پڑھی، یہ خصوصیت یہ جس فیول میں ہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل فیول۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کوئی فیول نہیں ہوگا جس میں یہ ساری خصوصیت ہوگی، کیونکہ ہارمفل گیسز بھی نکل سکتے ہیں اس فیول میں، دھواں بھی نکل سکتا ہے، اور ماڈریٹ اگنیشن ٹیمپریچر بھی سارے فیولز میں نہیں ہو سکتا، اور سارے فیولز جو ہیں ان میں کیلوریفک ویلیو جو ہے وہ ہائی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج تک کوئی بھی کسی بھی فیول کو ہم آئیڈیل فیول نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑا جو لیکوڈ فیول ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ کو، اور گیسز فیولز، وہ تھوڑے سے ٹھیک ہے، مطلب ان میں سے زیادہ دھواں بھی نہیں نکلتا ہے، اور آسانی سے ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ تھوڑی خصوصیت ہے لیکن پوری نہیں ہے، تھوڑی بہت بیٹر ہے یہ، باقی جو یہ سالڈ فیولز ہے ان سے یہ تھوڑا بیٹر ہے۔ تو کیلوریفک ویلیو میں نے آپ کو ابھی بولا تھا، کیلوریفک ویلیو کہتے ہیں جو ہم ایندھن جلائیں گے اس میں سے جو ہیٹ نکلے گی، کتنی ہیٹ نکلے گی، تو اس کو ہم پھر میجر کرتے ہیں کلو جولز میں۔ کلو جولز ہے اس کا یہ یونٹ کیلوریفک ویلیو کا، تو اس کو ہم اس میں پھر میجر کرتے ہیں اس اماؤنٹ آف ہیٹ کو، تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کا کیلوریفک ویلیو۔ اور ہر ایک گرام کو، مطلب اگر ہم 1 گرام جلائیں گے فیول، لکڑی جلائیں گے 1 گرام، تو اس میں سے جب وہ پوری جل گئی تو اس میں سے کتنی ہیٹ نکلے گی، اماؤنٹ آف ہیٹ کتنی نکلے گی، تو اس کو ہم کہیں گے، اس کو پھر میجر کیا جاتا ہے کلو جولز میں، اس کو کہتے ہیں اس کا کیلوریفک ویلیو۔ اور سب سے بیٹر فیول جو ہے وہ مانا جاتا ہے ہائیڈروجن گیس کو، کیونکہ یہ پوری طرح کمپلیٹلی اس میں کمبشن ہوتی ہے اور اچھی طرح یہ جل جاتا ہے، اور اس میں جو دھواں ہے وہ بہت کم نکلتا ہے، اور اس کا کیلوریفک ویلیو جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 گرام میں 150 کلو جولز اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے۔ تو بچوں، اب ہم جو برننگ آف فیولز ہے اس کے کیا اثرات ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے یہاں۔
तो ये हमारे जो माहौल है, हमारे माहौल पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं। जैसा कि कार्बन फ्यूल्स जो हैं, जैसा मिसाल के तौर पर कोल हैं या लकड़ी है, जब हम इनको जलाते हैं तो इसमें से बहुत से जो बिल्कुल जलते नहीं हैं कार्बन पार्टिकल्स, वो इसमें से निकलते हैं। और जब ये कार्बन पार्टिकल्स जो आधे ही जलते हैं, पूरे नहीं जलते हैं, वो जब इसमें से निकलते हैं तो ये जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ज्यूरिंग ब्रीथिंग ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम होता है वहाँ भी जाता है। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो इससे हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है। ये इस कार्बन फ्यूल जो है उनको जब हम जलाएंगे, वहाँ से जो कार्बन पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं जलते, वो जब रिलीज़ होते हैं वहाँ, वो एयर के साथ मिक्स होते हैं और वो हम सांस जब ड्यूरिंग ब्रीथिंग हम अंदर लेते हैं तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। या जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है फ्यूल्स में, यानी कि ये पूरी तरह नहीं जल जाते हैं, तो वहाँ से कार्बन मोनोक्साइड जो है, दूसरा एक गैस बहुत ही जहरीला और नुकसानदेह गैस है, ये भी वहाँ से रिलीज़ होता है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे डेथ भी हो सकती है और सफोकेशन भी होती है, इससे वो दम घुटने लगता है। तो जो भी हम फ्यूल्स जलाएंगे, जब इनमें कंबशन होगी, जब हम ये जलाएंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, जब हम फ्यूल जलाएंगे, हर तरफ आजकल फ्यूल जो है उनकी कंबशन होती है, चाहे आप पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, वुड लेंगे, गैसेस लेंगे, जो भी हम फ्यूल जलाते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जब ज़्यादा हम इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो अमाउंट जो है इसका वो भी बढ़ जाएगा, वो इस एयर में मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम ये ज़्यादा फ्यूल्स हम यूज़ करेंगे, वहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो हमारा जो ये माहौल है, ये इसका जो तवाज़ुन है बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ होता है, बहुत ही गर्मी होती है, बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यहाँ अगर कभी पड़ेगी तो इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि सैलाब आता है। तो एयर में पता है आपको, जो एयर है हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में, इसमें बहुत से गैसेस मौजूद है। सपोज़ हम लेंगे यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मौजूद होता है एयर में। तो इधर तीन रेज़ गिरती हैं, जो आफ़ताब जो है उधर से 3 शाएँ निकलती है, 3 रेज़ निकलती हैं जो हमारे ज़मीन पर पड़ती है। वो है एक अल्ट्रा वायलेट रेज़, दूसरी हो गई इंफ्रारेड रेज़ और तीसरी हो गई विजिबल रेज़। अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, सतह है ओजोन लेयर की, वो वहाँ ही एब्जॉर्ब होते हैं, वो वहाँ ही जज़ब होते हैं। और दूसरा जो है विजिबल रेज़, वो भी उतनी नुकसानदेह नहीं है, अगर वो ज़मीन पर पड़ेंगी उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरी जो है इंफ्रारेड रेज़, वो जब ज़मीन पर पड़ती है तो कुछ वहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं ज़मीन में और कुछ वहाँ से वापस जाती है। जब ये वापस जाती है तो ये मिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये इंफ्रारेड रेज़, और इससे होती है जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो हमारे इस ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहले ही आपको बोला, ये हो गया जो हमारे इस माहौल का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, माहौलियाती तवाज़ुन जो होता है वो बिगड़ जाता है, उसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि जो कंबशन हो गई, इससे बहुत से फ्यूल्स की जो कंबशन होती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, इस वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस वजह से फिर हमारे जो माहौलियाती तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है। इससे जो बर्फ़ के तोदे हैं, ग्लेशियर्स हैं, पोलर ग्लेशियर्स, वो भी पिघलना शुरू होते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बहुत गर्मी होगी, तो इससे ग्लेशियर्स भी पिघल जाएंगे और इससे सैलाब भी फिर आ सकता है। इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं हम उस कंबशन को जिसमें पूरी जो बर्निंग है, जो चीज़, जो सब्सटेंस है वो पूरा नहीं जल जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। और इस इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोक्साइड, सूट, हीट एंड लाइट निकलता है, जो कि हमारे माहौल के लिए ठीक नहीं है।
اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایسڈ رین. ایسڈ رین جب ہم ایسڈ رین ہو گیا جس بارش میں تیزاب موجود ہوگا, ایسڈ موجود ہوگا, ہم اس بارش کو کہیں گے ایسڈ رین. جب ہم نے کول جلایا یا ڈیزل جلایا اپنی گاڑیوں میں, تو وہاں سے جب وہ ان میں برننگ ہوتی ہے, ان میں کمبشن ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک گیس ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم سلفر ڈائی آکسائڈ. اس سے بھی وہ سفوکیشن ہوتی ہے, جو وہ دم گھٹنے لگتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر جب یہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ ایسڈ رین کے ساتھ مل جاتا ہے, پھر نیچے زمین پر یہ ایسڈ رین کی صورت میں گرتا ہے. جب ہم کول جلائیں گے یا ڈیزل جلائیں گے تو ان کی جب یہ جلتے ہیں تو وہاں سے ریلیز ہوتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. یہ جو پولوٹنٹس ہوتے ہیں, یہ پولوٹنٹس ہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو گندا کرتے ہیں. تو پھر یہ جب واٹر ویپر کے ساتھ مکس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایئر میں واٹر ویپرز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, جب یہ ان کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو وہاں پر بنتا ہے سلفیورک اینڈ نائٹرک ایسڈ ان کو. اور جب بارش پڑتی ہے تو اس بارش میں یہ ایسڈس موجود ہوتے ہیں. اس بارش کو پھر ہم ایسڈ رین کہتے ہیں. یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے ہمارے فصل کے لیے, جو ہماری بلڈنگس ہیں ان کے لیے, یا ہماری جو مٹی ہے ان کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے, یا آبی جانور جو ہیں پانی میں جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے. اور جو ہمارے مونومنٹس ہیں, جو ہمارے یادگار بلڈنگیں ہیں, جیسے ہم تاج محل لیں گے, ان کی جو ہے ان کے لیے بھی یہ اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. ان کی جو باہر کی وہ خوبصورتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اس ایسڈ رین سے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ہی چیز ہے کہ ہم جو فیول ہے وہ اچھا ہو, وہ جو آئیڈیل فیول ہو, جو بہت جس میں سے اسموک زیادہ نہ نکلے, جس میں سے ہارمفل جو گیسز ہے وہ زیادہ ریلیز نہ ہو, ہمیں اس کے لیے وہ فیولز استعمال کرنے ہیں. تو جیسے ہم اکثر گاڑیوں میں کرتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کا استعمال, تو یہ ہم اس کے بدلے اگر ہم CNG کمپریسڈ نیچرل گیس استعمال کریں گے گاڑیوں میں, تو اس CNG میں بہت ہی جو ہارمفل پروڈکٹس ہوتے ہیں, نقصان دہ چیزیں ہیں, وہ بہت کم ہوتی ہے اس میں, وہ زیادہ ریلیز, اس میں زیادہ ہارمفل پروڈکٹس نہیں نکلتے ہیں. اور جو CNG ہے اس کو کلینر فیول کہا گیا ہے, صاف ستھرا فیول ہے یہ بالکل بھی ہمارے ماحول کو گندا نہیں کر سکتا ہے. تو بچوں, آپ کو یہ لیسن پورا اب آج ہم نے پڑھا, تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آیا ہوگا. کمبشن کس کو کہتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا, فلیم بھی پڑھا, فیولز کے بارے میں پڑھا, اور فائر ایکسٹنگوشر یہ بھی پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو اگر آپ چاہیں گے تو آپ پھر سے جو پارٹ فرسٹ ہے جہاں سے میں نے شروع کیا, آپ رپیٹ وہاں سے یہ ویڈیو جو ہے میرا ویڈیو لیکچر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جتنی بار آپ چاہیں گے وہاں سے سن سکتے ہیں, اور اس لیسن کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں. تو باقی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ.